والوں سے ہے جو ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی بزرگ ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی عظمت کے لیے اور کچھ بھی نہ کہا جائے، اور صرف یہ میں کہہ دوں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے مرید امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مؤلف جو تھے وہ تھے، تو ان کی عظمت کا اہل علم کو اسی سے اندازہ ہو جاتا۔ ان سے جن اولیاء کاملین نے علمی اور روحانی استفادہ کیا، ان میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی بھی آتا ہے۔ ناظرین، اب یہ وہ ہستی تھے جن کا دل روشن تھا، جن کا دماغ روشن تھا، جن کی روح روشن تھی، جن کی فکر روشن تھی، جن کا خیال روشن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ کئی آپ کتابوں کے مصنف تھے، اور وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ وہ ہستی تھی جو ان کی محفل میں آتا تھا اور جس کی طرف توجہ کرتے تھے لمحوں کے اندر ایک عام انسان کو ولی کامل بنا دیتے۔ مجھے یاد آتا ہے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بابا جی گوہر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیندر شریف والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بابا وہ ہے، یہ کتے پہ نگاہ ڈالے تو اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ ان کے ایک مرید جو تھے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اصحاب کہف جو تھے، سعد الدین ان کے مرید تھے اور بڑے کامل شیخ ہوئے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ اصحاب کہف کے پاس بیٹھنے والا جو کتا تھا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اور وہ بھی ولیوں میں شمار ہو گیا تھا، کیا اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں؟ تو آپ ان کی دل کی، سعد الدین کے دل کی بات جان گئے، اپنے خانقاہ کے دروازے پہ تشریف لائے، سامنے ایک کتا تھا، آپ نے نگاہ ڈالی تو وہ اپنا سر پٹکنے لگا زمین کے اوپر، اور اتنی دیر میں کتوں کے غول اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور وہ جدھر جاتا تھا وہ کتے اس کے ساتھ جاتے تھے۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہ کتا جو تھا یہ اپنا سر زمین پہ رکھتا تھا جیسے سجدہ کر رہا ہو، پھر یہ خانقاہ کے اندر چلا گیا، اور چند روز کے بعد وہ کتا جو تھا مر گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو زمین میں دفن کرو، اس کتے کو۔ تو سعد الدین کو جواب مل گیا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور وہ آسمان میں تو سوراخ ہونا چاہیے تھا، وہ کس طرح گئے، کس طرح آئے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، باہر سے بڑا تالا لگا دو۔ بڑا تالا لگا دیا، آپ باہر تشریف لے آئے، تالا وہیں لگا ہوا تھا، دیواریں وہیں تھیں۔ آپ نے کہا میاں یہ طور کی بات نہیں، یہ دور کی بات ہے، یہ موسیٰ کی بات نہیں، یہ حضور کی بات ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، وہ جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں جائیں، یہ تم اس میں کیوں شک کرتے ہو؟ اور پھر ان کا جو سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ ہے کہ جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آخری آیا اور ابلیس نے آ کر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا رب کہاں ہے؟ 100 دلیلیں رب تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ کی امام فخر الدین رازی نے دی، 100 ہی عقلی بنیادوں پر ابلیس نے وہ ختم کر دی، ان کا جواب دے دیا، رد کر دی۔ یکدم آپ سینکڑوں میل دور تھے، آپ نے وہیں سے بیٹھ کے فرمایا کہ راضی کہو میں رب کو بے دلیل مانتا ہوں۔